بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے ابھی تک وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات نہیں دیے گئے۔ ایک عام بریفنگ ہر سال وزارت خزانہ کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ بھی صحافیوں کو نہیں دی گئی۔ ایف بی آر کے حکام اس کے اندر خاص طور پر شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ روایت توڑی اس لیے گئی ہے مبینہ طور پر کہ ان کے پاس کوئی بھی دینے کو جواب نہیں ہے۔ کل ایک پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوئی جس میں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، ان کے ساتھ سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال اور دوسری طرف عطا اللہ تارڑ اور چیئرمین ایف بی آر موجود تھے۔ اب یہ پریس کانفرنس ایک طرف اس کا صحافی بائیکاٹ کر رہے تھے، دوسری طرف سٹیج پر ان کی آپس کے اندر بھی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ عطا اللہ تارڑ اور وزیر خزانہ کی یہ جو تلخ کلامی ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اور آج ایک وزارت خزانہ کے اندر ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ کی شاید چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ یہ ساری خبر کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جس کا صدر واجد گیلانی وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھا، لیکن باقی اراکین وہ نون لیگ اور باقی پارٹیز کے حمایت یافتہ تھے، وہ جیت گئے تھے۔ اور اب جو صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہیں وہ بھی دوسرے پلڑے میں جا کے گرے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، جو بھی اس کو آپ عنوان دیں۔ اب ایک عید ملن پارٹی اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے رکھی تھی، اس میں آج 6 ججز شریک نہیں ہوئے۔ کیا انہوں نے دانستہ طور پر بائیکاٹ کیا ہے؟ ججز کی آپس کے اندر تقسیم یا اختلاف وہ واضح ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ حکومت جو ہے اس کے لیے بہت سارے محاذوں پر اس وقت چیلنج ہے، لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس جو عمران خان، بشرا بی بی، ملک ریاض اور دیگر پہ بنایا گیا ہے، ان کی جو جائیداد کی کرکی ہونی تھی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف ملا ہے ملک ریاض کو۔ ملک ریاض کیسے اس پورے سسٹم پہ بھاری پڑے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے جو میڈیا نے رپورٹ نہیں کی۔ میں اس کی تفصیلات بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملک ریاض کی بات کریں تو آپ کو علم ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر یہ القادر ٹرسٹ کیس ہے۔ بنیادی طور پر جو زمین ہے وہ ملک ریاض کی طرف سے گفٹ کی گئی، اور آج تک یہی تاثر دیا گیا کہ بہت سارے جو ہے وہ فائدے پہنچائے گئے ملک ریاض کو، حالانکہ حکومت اس طرح کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو فائدہ ہے وہ سامنے لا نہیں سکی۔ اب ملک ریاض جو ہے وہ پاکستان چھوڑ گیا، اور اس نے یہی تاثر دیا مختلف پیغامات کے اندر کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک گواہی دیں، اور یہ گواہی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ہی ہو سکتی ہے۔ تو وہ اب پاکستان کے اندر جو بیریا ٹاؤن پروجیکٹس ہیں ان کی بجائے ان کا یہاں مینجمنٹ سارا معاملات دیکھتی ہے، لیکن وہ دبئی کے اندر انہوں نے بھاری انویسٹمنٹ کی ہے، اور مزید پاکستان کے عام سرمایہ کار بھی اب دبئی جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ہمارے آج وزیر اعظم شہباز شریف وہ بھی یو اے ای ایک روزہ دورے پر پہنچے ہوئے ہیں، چونکہ یہ پاک بھارت جنگ کے بعد عام ممالک کے جو دورے ہیں وہ انتہائی عام ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ جائیداد کی کرکی آج ہونی تھی، لیکن ملک ریاض بڑا سیانہ نکلا ہے۔ اس نے جو وکیل کیا ہے وہ وکیل پیپلز پارٹی کا آصف زرداری کا خاص آدمی ہے، فاروق ایچ نائک۔ اب یہ جب وکیل ہوں تو پھر ہمارے ججز ریلیف نہ دیں، یہ بھی زیادتی ہے بڑی۔ تو بیریا ٹاؤن پراپرٹیز کی نیلامی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع جاری کر کے تکنیکی طور پر اس کو آج روکا ہے، حکم امتناع جاری کر دیا، خبردار ملک ریاض کی یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ ہوا اس طرح ہے کہ بیریا ٹاؤن کی پراپرٹیز 190 ملین پاؤنڈ کیس کے معاملے میں آج نیب نے نیلام کرنا تھی، اشتہار جاری ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر سینئر وکیل فاروق ایچ نائک نے بیریا ٹاؤن کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف جو نئے جج ہیں، یہ جو 3 ججز 4 نئے ہیں، ان میں سے یہ 2 ججز اس طرح کے کیسز اپنے پاس ان کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے نیب کو بیریا ٹاؤن کے خلاف غیر قانونی تعدیبی کارروائی کرنے سے روک دیا۔ نیب کو نوٹس جاری کر دیا اور کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نہ وہ فریق ہیں، یہ بیریا ٹاؤن کے وکیل کی طرف سے کہا گیا ہے، نہ ملزم نہ ہی اشتہاری۔ اس کے باوجود نیب نے اس کی پراپرٹیز ضبط کی ہیں جو کہ خلاف قانون ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ملک ریاض کو آج بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔
اب یہی جب حکومت پراپیگنڈا کرتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج عید ملن پارٹی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، اور ججز وہاں پہ عموماً انوائٹ کیے جاتے ہیں، اور عموماً جو بار کی اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں لوور کورٹس کے اندر بھی جو جوڈیشل مجسٹریٹ یا ایڈیشنل سیشن ججز وہ شریک ہوتے ہیں، اسی طرح ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس کے اندر۔ اب یہ جو عید ملن پارٹی ہے اس میں جو ہائی کورٹ کے 11 ججز ہیں، 11 ججز میں سے 4 ججز جو ہے وہ تو آلریڈی آپ کو علم ہے کہ وہ یعنی اس وقت نئے ہیں، تو وہ ججز جو ہے وہ اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، یعنی 3 ججز اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور یہ تینوں جج نئے ججز ہیں، یعنی جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس اعظم خان، جسٹس انعام امین منہاز، اور جسٹس جو آصف ہیں وہ چونکہ چھٹی پہ ہیں کل، جنہوں نے کیس سننا تھا تو وہ اس وجہ سے شاید شریک نہیں ہوئے، ورنہ وہ بھی شریک ہوتے۔ تو خط لکھنے والے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو انہوں نے اس تقریب کا بائیکاٹ کیا ہے، یعنی ٹیکنیکلی ہم اس کو بائیکاٹ اس لیے کہیں گے کہ ان میں سے ایک جج بھی اس کے اندر شریک نہیں ہوا، اور پھر جو واجد گیلانی ہے جو پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد بار کے، انہوں نے پھر آج جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کے آج تعریفوں کے پل باندھے ہیں، انہوں نے کہا آپ ہی مستقل ہوں گے اور دعائوں سے بھی نوازا ہے بڑا، تو یہ سارا ماجرا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے مابین تقسیم اس سے واضح ہوتی ہے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور جو موجود ججز ہیں پرانے انڈیپینڈنٹ قانون پسند آئین پسند جو ججز ہیں ان کے درمیان بھی یہ تقسیم واضح ہوئی ہے، اور اس تقریب کے اندر وہ شریک نہیں ہوئے۔ وجہ جو بھی ہو، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ اختلافات ہی اس وقت جو ہے وہ سامنے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو بہت بڑی خبر ہے اور جس کو کل میڈیا کیپچر نہیں کر سکا، لیکن وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو پتہ ہے وہ تو جانتے ہیں، جو کیمرے لگے ہوتے ہیں سامنے، مائک رکھے ہوتے ہیں، لائیو وہ بعد میں ہوتا ہے لیکن ریکارڈنگ اس کی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ جو آپس کے اندر بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جو ناظرین ہیں وہ آپس میں ہلکی پھلکی کوئی گپ شپ بھی کریں تو وہ بھی کیمرہ کیپچر کر لیتا ہے۔ ایسا ہی کل اس پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے اندر ہوا ہے، جہاں پہ وزیر خزانہ اورنگزیب بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیکٹری خزانہ امداد اللہ بسال وہ موجود تھے، پھر لنگڑیال صاحب ہیں راشد لنگڑیال، غالباً ایف بی آر کے چیئرمین تھے، اور پھر عطا اللہ تارڑ تھے۔ اب یہ ابھی پریس بریفنگ ہوئی، اس کے بعد پہلے تو صحافیوں نے بائیکاٹ کیا، وہ ساری خبر آپ سن چکے ہیں، بڑے سخت سوالات بھی انہوں نے کیے۔ تو ایک ایسا وزیر خزانہ جس نے اتنا سخت غیر مقبول بجٹ پیش کیا ہے، جس کو عوام کا بھاری طبقہ جو ہے وہ غالب اکثریت وہ رد کر چکی ہے، اب وہ سمجھتی ہے کہ اس سے پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا بلکہ الٹا جو غریب عام آدمی ہے اس پہ بوجھ ڈال دیا گیا، یہ سرمایہ داروں کا، اشرافیہ کا اور بدماشیہ کا بجٹ اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ان حالات کے اندر یہ بات کھل کے سامنے آئی، جو آج ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے مطابق کہ عطا تارڑ اور جو وزیر خزانہ ہے ان کے مابین جو ہے وہ تلخی ہوئی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم دونوں چلے جائیں، یعنی ایف بی آر کا چیئرمین اور عطا تارڑ، وہ ایف بی آر کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، تھوڑا باہر بات کرنی ہے ضروری۔ تو وہ اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، میں تھوڑا آپ کو نا، ایک طرف امداد اللہ بسال وہ بریفنگ دے رہے تھے اور دوسری طرف جو مائک ہیں انہوں نے یہ کیپچر کیا ہے، میں تھوڑا آپ کے سامنے یہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک طرف گفتگو آپ کو سنائی دے گی اور دوسری طرف آپ کو ان کی جو ہے وہ تلخ کلامی بھی جو ہے وہ صاف طور پہ سنائی دے گی۔ اس کو آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کی اور ابھی کچھ نہیں ہوگا، اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے، which is I think is ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ نہیں ابھی کس چیز کے لیے بات جا رہا ہے؟ اور دوسری بات جو فائنانس منسٹر صاحب نے آلریڈی کی ہے فائنینسنگ کے حوالے سے آتے ہیں، لیکن آپ اس کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ایگریکلچر میں، منسٹری آف۔ اب یہاں سے وہ اٹھ کے چلے گئے عطا تارڑ، اور تو وہ انہوں نے اس موقع پہ جو گفتگو، جو لہجہ، جو تلخی تھی، وہ بالکل ایک واضح انداز کے اندر کھل کے سامنے آئی ہے کہ وزیر خزانہ کے جو ہے وہ انہوں نے کہا جی میں تمہارے جو ڈائریکٹر ہیں
انہوں نے جو بدتمیزی کی ہے میں اس پہ اس کو ڈیل کروں گا، یعنی میں ایکشن اس پہ کروں گا۔ اب یہ ان کی تلخ کلامی ہوئی، وہ دونوں افراد اٹھ کے چلے گئے، پریس کانفرنس جاری تھی، امداد اللہ بسال گفتگو کر رہے تھے، اور وزیر خزانہ جو ہے وہ یہاں پہ ان کا جو لہجہ، جو ان کا وہ ساری چیز جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ اب وزیر خزانہ کوئی الیکٹڈ پرسن تو نہیں ہے، باہر سے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ آج اس پہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وزیر خزانہ کی چھٹی کروا دی جائے۔ اب چھٹی تو شہباز شریف یا ان کے بس میں تو نہیں ہے، لیکن جب کوئی غیر مقبول فیصلہ آتا ہے تو وہ اس بندے پہ ڈال دینا مناسب ہوتا ہے، تاکہ وہ بندہ ہی ایسے تھا، وہ سارا جو بجٹ تھا، حالانکہ جب کریڈٹ لینا ہو تو پھر کہتے ہیں ہم سارے ایک ہیں۔ اب یہاں پہ آج جو ہے وہ کل 11 جون کو کل ہی ایک نوٹیفیکیشن نیا جاری ہوا ہے وزارت خزانہ کے اندر، اور یہ بلال اظہر کیانی ہے، نون لیگی، جن کا منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس، ان کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے۔ ان کو منسٹر آف اسٹیٹ، وزیر مملکت برائے خزانہ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے، اور یہ پہلے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں ریلوے کے اور ہیڈ آف پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ، یہ ان کی پہلے ذمہ داری ہے، اور ان کو اب وزارت خزانہ کا وزیر مملکت بھی بنایا گیا۔ اب اس سے یہ تاثر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل جو تلخ کلامی اور اس کے پیچھے کوئی حکومت جو ہے وہ مطمئن بھی نہیں ہے وزیر خزانہ سے، حالانکہ وہ ساری تو پہلے بریفنگ دے چکے ہیں، تو آپ کی مرضی کے ساتھ ہی اب یہ بجٹ تو آیا ہے اور آپ اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ ہم بڑے مشکل فیصلے کر کے الحمدللہ اب معیشت ٹیک اپ ہو گئی ہے۔ یعنی پہلے سال سے لے کر دوسرے سال، تیسرے سال مسلسل شہباز شریف کا ایک ہی بولی ہے کہ اب معیشت ٹیک اپ ہو گئی۔ بھئی کمال ہے، یہ آپ کی کب اڑے گی کب یار، یہ کمال ہے۔ تو اب یہ جو نوٹیفیکیشن آنے کے بعد یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ شاید جو حکومت ہے، یا حکومت سے مراد جو نون لیگی حلقے ہیں، وہ اس وزیر خزانہ کو پسند نہیں کر رہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار، آپ کو علم ہے کہ طویل عرصہ پکے تا یاد وہ نون لیگیوں کے وزیر خزانہ تھے، اس مرتبہ ان کو ہٹا کے یہ اورنگزیب کو لایا گیا، اور یہ آپس کے اندر ان کی پہلے دن سے وہ نہیں بنتی، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو اب وہ بھی بیک کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اسحاق ڈار نے کہا ہو کہ بھائی اس سے بہتر یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا، انہوں نے مت مار دیا ہے، یہ کر دیا ہے، تو وہ اختلافات بہرحال نون لیگیوں کے جو حکومت ہے، اور موجودہ وزیر خزانہ نون لیگ کے تو نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، تو یہی تاثر بلڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بجٹ پیش کرنے کے بعد نون لیگ عوام کو کیسے فیس کرے گی، پہلے ہی نہیں کر سکتی، تو اس سے بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ پریشانی جو ہے وہ ضرور ہے۔ تو یہ تلخ کلامی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں چھٹی ہوتی ہے یا معاملات کو مینج کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔